قومی اسمبلی کی آئینی مدت ختم ہونے میں صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں. ملک میں تیسری بار اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ نون لیگ نے ملک بھر میں انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نواز شریف نے پارٹی کو انتخابی منشور کی تشکیل کے لیے کمیٹی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں. الیکشن کے اعلان سے پہلے ہی لیگی رہنما استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اشارے دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. آج مریم نواز صاحبہ شجاع آباد میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی اور وہاں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ عمران خان پر تنقید کی اور کہا کہ ان کا سر شرم سے جھک گیا. ایسا انہوں نے کیوں کہا ہے؟ پہلے ذرا ان کی بات سنیے. انٹرویو دے رہا تھا، میرا سر شرم سے جھک گیا. کہتا ہے یہ ملک میرے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے، اس کے بچوں کے لیے لندن کا محفوظ مقام اور پاکستانی قوم کے اور اس کے کارکنوں کے بچوں کے لیے جیلیں اور دہشت گردی کی عدالتیں. ناظرین، آج جو عمران خان کہہ رہے ہیں ان کے بچے یہاں محفوظ نہیں ہوں گے، 2 سال پہلے، بالکل 2 سال پہلے یہی شرم سے سر جھکنے والی بات مریم نواز صاحبہ اپنے والد کے لیے کہتی تھی. زرداری صاحب نے جب میاں صاحب کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا تو انہیں بھی یہی جواب ملا تھا. آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں. اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت مریم نواز اپوزیشن میں تھی اور آج وہ حکومت میں ہیں. خیر ناظرین، پی ٹی آئی اپنے لیے خود مزید مشکلات کھڑی کرتی چلی جا رہی ہے. ملک میں اداروں پر حملوں کے بعد اب ملک سے باہر بھی مہم شروع کر دی گئی ہے. لندن میں آگہی مہم کے نام سے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ٹرکس پر 9 مئی کی گرفتار خواتین اور زخمیوں کی تصاویر لگائی جا رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ اس طرح کی مہم چلا کر حاصل کیا ہو جائے گا؟ ماضی میں یاد ہے مجھے ایم کیو ایم بھی اس طرح کی حرکتیں کر چکی ہے لیکن ان کو بھی بدنامی کے سوا تو کچھ حاصل نہیں ہوا ملک کی. دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ خان اور ان کے خاوند احد مجید کے خلاف 6 ارب کی زمین فراڈ سے صرف 13 کروڑ میں خریدنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. دونوں کی گرفتاری کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں چھاپے بھی مارے گئے ہیں. لگتا ہے یہ مقدمہ بھی جلد بازی میں درج کیا گیا ہے کیونکہ مقدمے میں زمین کے انتقال کی تاریخ 30 فروری 2022 درج کی گئی ہے. یہ کوئی انوکھا ہی کیلنڈر ہے جو صرف محکمہ اینٹی کرپشن والوں کے پاس ہوتا ہے جس میں 30 فروری بھی آتا ہے. ایسی غلطیاں بتاتی ہیں کہ کارروائی میں جان کتنی ہے. اب ناظرین، سب سے بری خبروں میں ایک اچھی خبر بھی ہے اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ روسی تیل لے کر پہلا جہاز پاکستان پہنچ گیا ہے. سستا تیل تو آ گیا لیکن یہ پاکستانیوں کو ملے گا کب اور کیسے ملے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج مجھے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مصدق صاحب. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. مصدق صاحب، سب سے پہلے تو سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو، یہ آپ کی محنت کا ہی ثمر ہے سر. سستا خام تیل پاکستان پہنچ گیا ہے. اب یہ بتائیے کہ اس کا ثمر عوام کو کب تک ملے گا سر؟ قیمتیں کتنی ہو سکتی ہیں سر اب؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نے اس میں بہت زیادہ لیڈ کیا ہے فرام دا ٹاپ، فرام دا فرنٹ. ہمارے جب وہاں سے توانائی کے سفیر، توانائی کے وزیر روس سے تشریف لائے، ان کے فرسٹ ڈیپٹی منسٹر فار انرجی اور فیڈرل منسٹر فار انرجی دونوں تشریف لائے، تو ان کی کافی دیر تک وزیر اعظم سے بھی گفتگو ہوتی رہی جس کے نتیجے میں ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ایک اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے اور ایک اسٹریٹجک ٹائم ہے. اور یہ ہم شروع تو کر رہے ہیں تیل سے، مگر آہستہ آہستہ باہمی تجارت ہے جو ہماری وہ بڑھتی چلی جائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف آج پہلا تیل کا تاریخی طور پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا تیل کا جو کارگو ہے وہ پاکستان پہنچا ہے، بلکہ اب اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ایک نئی شپنگ لائن بھی شروع ہو گئی ہے روس اور پاکستان کے درمیان. اور اس شپنگ لائن کے ذریعے پاکستان کی جتنی بھی یہ فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں وہ روس جایا کریں گی، ٹیکسٹائل، فروٹس، ویجیٹیبلز. تو ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے اس میں ایک یہ اہم موڑ ہے جس کے بعد اب یہ بڑھتی چلی جائے گی. آبویسلی آئی ایم ناٹ ایٹ لبرٹی کہ میں آپ کو ایگزیکٹ کمرشل ٹرمز بتا سکوں، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا ہے اور کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو جتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اتنا ہی ڈسکاؤنٹ ہمیں بھی ملا ہے، جس کی وجہ سے جیسے جیسے تیل روس سے آتا رہے گا ویسے ویسے بتدریج قیمت جو ہے وہ عوام پہ کم ہوتی جائے گی توانائی کی، پیٹرولیم پروڈکٹس.
مصدق صاحب اگر یہ تیل سر ہمارے لیے قابل استعمال ہوتا ہے تو کیا پھر ہم روس سے بورو بھی کر سکیں گے جس طرح کا ریلیو ہمیں سر سعودی عرب سے مل جاتا ہے؟ دیکھیے ہمیں اس وقت تو دو چیزوں سے زیادہ غرض ہے. ڈسکاؤنٹس کی تو ہم نے ابھی وہ ڈیلیڈ پیمنٹس کی تو ہم نے بات نہیں کی. آبویسلی جو ایل سی کے ذریعے پیمنٹ ہوگی اس میں جو بھی رعایت ہمیں سب سے زیادہ مل سکے 60 دن کی 90 دن کی 120 دن کی جو بھی ہمیں رعایت ملے گی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کریں گے. مگر اس کے دو اہم ترین پہلو جو ہیں وہ یہ ہیں. نمبر ایک، جب ہم سستا تیل خریدتے ہیں تو ہمارے زر مبادلہ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یہ ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے روپیہ ہر وقت ڈی ویلیویٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایکسپورٹ اور امپورٹ میں جو فرق ہے، جب ہمارا پیٹرولیم پروڈکٹس ہماری تقریباً 2 سے 2.5 بلین ڈالر کی ماہانہ ہوتی ہیں، اگر ان کے اندر 15 یا 10% یا ڈسکاؤنٹ یا کم قیمت آنی شروع ہو جائے تو اس کے دو نتائج ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ عوام پہ بوجھ کم ہوتا چلا جائے گا، اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمیں ڈالر چاہیے، جو ہمیں امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر چاہیے، ان کا بوجھ کم ہو جائے گا اور ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر، ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ کم ہو جائے گا. ابھی تک جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے پاکستان میں وہ تجارتی خسارے کے حوالے سے ہوتی. تو یہ بڑے دو اہم پہلو ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ فائدہ ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ انشاءاللہ یہ 3 دن 4 دن کے اندر یہ کارگو تیل پاکستان میں ڈسچارج کر دے گا جو ہماری ریفائنری میں چلا جائے گا، اور اس کے بعد تقریباً 6-8 دن کے اندر دوسرا جہاز جو ہے وہ پاکستان کے پورٹ پہ لگ جائے گا. That's great sir. سر اس وقت جو عالمی مارکیٹ میں خام تیل ہے وہ 70 سے 75 ڈالر کے درمیان مل رہا ہے. ہم جو روس سے تیل خرید رہے ہیں سر وہ کس ریٹ پہ مل رہا ہے ہمیں؟ جی وہ قیمت نہیں، وہ ہماری جو کمرشل ریلیشن شپ ہے وہ ہماری کنٹریکچوئل آبلیگیشن ہے کہ وہ ہم ریویل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کا تجارتی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے سیکرٹ ہوتا ہے کہ وہ کیا سودا کر رہے ہیں، کس بھاؤ سودے کر رہے ہیں. تو اگر ہم وہ انفارمیشن دینی شروع کر دیں تو وہ بین الاقوامی سطح پہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کو کتنے کا تیل دے رہے ہیں. تو یہ وی آر ناٹ ایٹ لبرٹی. سر یہ جو 70 یا 75 کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈالر کا، یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سے کم ہے سر؟ آف کورس جی، اور انشاءاللہ بہت اچھی قیمت پہ ہمیں تیل ملا ہے اور بہت جلد اس کے اثرات عوام تک پہنچ جائیں گے. کم نہیں کافی کم ملا ہے جی. That's great sir. سر یہ بتائیے جو کیا ہمیں بارٹر بھی ہم پھر سچویشن کو کر سکتے ہیں؟ یہاں سے سامان جائے گا اور وہاں سے سامان آئے گا سر، بارٹر ٹریڈ بھی ہو سکتی ہے؟ جی یہ بارٹر والی آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے. ابھی جو ریسنٹلی بارٹر کو جو اپروو کیا گیا بارٹر کی پالیسی کو، اس کے بعد بارٹر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جیسا کہ ابھی ہم ایلسیز کے ذریعے تیل خرید رہے ہیں دونوں چیزیں کی جا سکتی ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم جیسے ہماری تجارت بڑھتی جائے گی، دیکھیے نا بارٹر کرنے کے لیے ہمیں تجارت بڑھانی پڑے گی. تو ابھی جو میں نے آپ کو دوسری شپنگ لائن کا ذکر کیا ہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے شپنگ لائن کا راستہ کھلا ہے. تو یہ ایک طرح سے وزیر اعظم کا ایک ویژن تھا کہ ہم ایک بیلنسڈ خارجہ پالیسی رکھیں. ہمارا دوست امریکہ بھی ہے، اس سے ہم گرین ہائیڈروجن لیں گے. ہمارے دوست ممالک GCC میں بھی ہیں جن سے ہم یہ انویسٹمنٹ 10 بلین ڈالر کی انشاءاللہ بہت جلد انویسٹمنٹ ہوگی ریفائنری میں، اس طرف فوکس کر رہے ہیں. ہمارے دوست ممالک سینٹرل ایشیا میں ہیں. ابھی ہم نے ایک ڈیل ان سے کی ہے LNG کے حوالے سے، جس میں ہر مہینے وہ ایک کارگو ہمیں LNG کا دیں گے. تو دیکھیے یورپ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں ترکمانستان کی جو گیس ہے اس کے لیے LNG کی لیکویفیکیشن کے پلانٹ لگائیں. تو ہماری یورپ سے بھی ہم بڑھا رہے ہیں اپنے انرجی کے تعلقات، امریکہ سے بھی، روس سے بھی، سینٹرل ایشیا سے بھی، GCC سے بھی. تو ایک بیلنس پاکستانی آپ کو کامیابی مل رہی ہے مصدق صاحب، ان محاذ پر تو آپ کو کامیابی مل رہی ہے. لیکن سر اگر IMF کے معاملات دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ چاہے وزیر اعظم صاحب ہوں چاہے وزیر خزانہ ہوں، ان کی باڈی لینگویج یا ان کی جس طرح کے گفتگو ہے اس سے کوئی اچھی امید دکھائی نہیں دے رہی ہے. وزیر خزانہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ اب جو 9th ریویو میں جائیں اس کے بعد ہم پروگرام میں چلے جائیں، لیکن اگر نہیں جاتے تو پھر ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے. وزیر اعظم صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ اگر 9th ریویو نہیں ہوتا، اگر ہم پروگرام میں نہیں جاتے تو وہ عوام سے خطاب کریں گے. تو سر یہ پلان B کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے، کیا حکومت مکمل طور پر نا امید ہو چکی ہے اور اس وجہ سے ہی پلان B کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے.
ہمارے نقطۂ نظر سے جتنی بھی کنڈیشنز تھیں جو آئی ایم ایف نے لگائی تھیں وہ ہم تمام پوری کر چکے ہیں. دیکھیے آپ یہی کر سکتے ہیں نا, اگر آپ نے پیسے بورو کرنے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ 3 یا 4 یا 5 کنڈیشنز, تو پاکستان نے وہ تمام کنڈیشنز پوری کر دیں. آخر میں ایک کنڈیشن میں انہوں نے کہا نہیں آپ تھوڑے سے اضافی پیسے لے کر آئیں تاکہ آپ کا جو آنے والے وقت میں آپ نے پیمنٹس کرنی ہے ہمیں نظر آئے کہ وہ بھی ہو پائیں گی, تو وہ اضافی پیسے بھی آ گئے. بھائی اب اگر سب کچھ ہو چکا ہے تو اب ہمارے اختیار میں کیا ہے آپ بتائیے. تو یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا مسئلہ, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمارے اختیار میں ہے اور ہم ڈیل نہیں کرنا چاہتے. ہم بالکل آئی ایم ایف کے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم قیمت کا ڈالر جو ہے وہ لے کر آئیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کروائیں, پاکستان بورو کر سکے, کمرشل جو ذرائع ہیں ان سے بھی بورو کر سکے, ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک سے بھی بوروئنگ کر سکیں. تو یہ تمام چیزیں ہم چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف تمام شرائط ہونے کے بعد بھی کہتا ہے کہ کسی ہیل حجت یا کسی بھی وجہ سے کہتا ہے کہ ہم اس وقت نہیں آپ کو پروگرام دے سکتے, تو ہمارے ملک نے تو آگے بڑھنا ہے, تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب اس وقت اگر آپ دیکھیے ہمارا جو بجٹ ہے اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کسی بھی بین الاقوامی ادارے کا, ورلڈ بینک کا, آئی ایم ایف کا. تو ہم نے اپنا ایک بجٹ بنایا ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ ایک رسپانسبل بجٹ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں پچھلے 2 سے 3 مہینے میں ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ امپورٹ سے زیادہ ہیں. اب ہم زیادہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں امپورٹ کو کھولیں, زیادہ امپورٹ آئے, زیادہ ترقی کی شرح ہو, لیکن ہم نے رسپانسبلٹی کے طور پہ جو ہماری جتنے ہمیں ہوتا کیا ہے, ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہمیں ڈالر چاہیے, ڈالر کہاں سے آتے ہیں؟ ڈالر آتے ہیں ایکسپورٹ سے.